بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کی اردو کی نئی کتاب جو کہ پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے حال ہی میں شائع کی ہے اور اس سال سے پنجاب کے اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہے، اس کتاب کے سبق 15 غزل بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے کے تمام اشعار کی تشریح، مفہوم، مشکل الفاظ کے معانی اور متعلقہ یعنی مماثل شعر کے ساتھ پیش کروں گا۔ اگر آپ میری سابقہ ویڈیوز جو میں نے اس کتاب کے بارے میں بنائی ہیں مکمل طور پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود لنک کو وزٹ کریں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ مشکل الفاظ کے معنی: بازیچہ اطفال یعنی بچوں کا کھیل یا آسان کام، شب و روز رات دن یا ہر وقت۔ مفہوم: میں دنیا کو محض بچوں کا کھیل سمجھتا ہوں، میرے سامنے ہر وقت تماشا ہوتا رہتا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرے لیے دنیا محض بچوں کا کھیل ہے، میں اسے کھیل تماشا سمجھتا ہوں، میں اسے اتنی اہمیت نہیں دیتا، دنیا عارضی ہے اس لیے اسے اہمیت دینے کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا کو فقط بچوں کا کھیل سمجھنا چاہیے۔ شاعر اسلامی تعلیمات کی زبردست ترجمانی کر رہے ہیں، قرآن حکیم میں ہے اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے، سورۃ الانعام آیت 32۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ دن رات میرے سامنے تماشا ہوتا رہتا ہے، میری نظر میں دنیا کی ظاہری رونق کی کوئی اہمیت نہیں، چونکہ دنیا چند روزہ ہے اس لیے اس کی ساری شان و شوکت بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، جو چیز عارضی ہو اسے تماشا ہی سمجھنا چاہیے۔ نذیر اکبر آبادی نے کیا خوب کہا تھا: کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارہ، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بنجارہ۔ اچھا، یہ جو کوما ہے موٹھ کے بعد بھی آپ جو ہے کوما لگا لیجئے گا۔ دوسرا شعر ہے: ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ تو اورنگ سلیماں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا اڑنے والا تخت، اعجاز مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ۔ مفہوم: حضرت سلیمان علیہ السلام کا اڑنے والا تخت میرے نزدیک ایک کھیل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کر دینے کا معجزہ میرے لیے ایک معمولی سی بات ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، میں اسے کھیل سمجھتا ہوں، دنیا میں پیش آنے والے حیرت انگیز واقعات مجھ پر کچھ خاص اثر نہیں کرتے، میں تو دنیا کو کھیل تماشا سمجھتا ہوں، اس لیے میں اورنگ سلیماں کے بارے میں پڑھ کر حیران نہیں ہوتا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ بھی مجھے متاثر نہیں کرتا، میں اعجاز مسیحا کو ایک عام سی بات سمجھتا ہوں، بھلا دنیا کو بچوں کا کھیل سمجھنے والا انسان ایسے معجزے سے کیوں کر متاثر ہو پائے گا۔ اب یہ جو شعر ہے یہ بڑا کنٹروورشل قسم کا ہے، گو شاعر نے اورنگ سلیماں اور اعجاز مسیحا جیسی مرکبات استعمال کر کے صنعت تلمیح کا بھرپور استعمال کیا ہے، لیکن دو نبیوں کے معجزوں کو کھیل تماشا کہہ کر خود پر تنقید کا راستہ ہموار کر دیا ہے۔ بہرحال اب نیتوں سے تو اللہ واقف ہے۔ نعیم الرحمن شائق کا شعر ہے: دنیا کھیل تماشا ہے، آنکھ کھلے تو دھوکا ہے۔ تیسرا شعر ہے: جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ جز یعنی سوائے یا علاوہ، صورت عالم دنیا کی شکل، وہم گمان شک یا وسوسہ، ہستی اشیاء چیزوں کا وجود، موجودات کی حقیقت۔ مفہوم: میرے نزدیک دنیا میں موجود صورتیں محض نام ہیں، جبکہ دنیا میں موجود چیزیں فقط خیال ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میری نظر میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میرے نزدیک دنیا میں موجود چیزیں برائے نام ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا نام کی دنیا ہے، کام کی نہیں ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے،
چند روزہ دنیا کو نام کی دنیا نہ کہوں تو اور کیا کہوں۔ جس طرح دنیا میں موجود صورتیں فقط نام کی صورتیں ہیں، اسی طرح دنیا میں موجود چیزیں محض گمان ہیں، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا میں ہر سو خیال ہی خیال ہیں، یہ عالم حقیقت سے کوسوں دور ہے، اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے۔ دراصل شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات کی ہر شے خیالی ہے۔ غالب کا یہ شعر ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ چوتھا شعر ہے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ تو نہاں یعنی چھپا ہوا، پوشیدہ یا مخفی، گرد دھول مٹی یا غبار، دھول مٹی یا غبار، صحرا ریگستان، جبیں ماتھا یا پیشانی، خاک مٹی یا دھول۔ تو مفہوم اس کا کچھ یوں ہے کہ میری موجودگی میں دریا دھول میں چھپ جاتا ہے، مجھے دیکھ کر دریا اپنی پیشانی زمین پر رگڑنا شروع کر چاہیے۔ یہاں یہ دریا دو بار آ گیا ہے، یہاں آئے گا میری موجودگی میں ریگستان، ٹھیک ہے، یہاں آپ لکھ لیجئے گا ریگستان۔ کیا لکھیں گے بھائی؟ ریگستان۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، ریگستان لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چلو۔ مجھے دیکھ کر دریا اپنی پیشانی زمین پر رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ گو صحرا نہایت طاقتور شے ہے، مگر مجھے دیکھ کر گرد و غبار میں چھپ جاتا ہے۔ مگر مجھے دیکھ کر، اچھا یہ مجھے دیکھ کر یہ یہاں آ جائے گا، ٹھیک ہے، معذرت خواہ ہوں، مجھے دیکھ کر یہ گرد و غبار میں چھپ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کر کے بعد یہ لگا لیجئے گا برا۔ میں اس سے بھی زیادہ رعب و دبدبہ رکھتا ہوں، صحرا مجھ سے خائف رہتا ہے۔ میں انسان ہوں، انسان کی عظمت دنیا کی ہر شے تسلیم کرتی ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ میری عظمت کا، یہاں چھوٹی آئے گا، میری عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے دریا میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ اپنی پیشانی زمین پر رگڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں انسان ہوں، اس لیے اس سے زیادہ اہمیت اور وقت رکھتا ہوں۔ اگرچہ اس شعر میں شاعر نے مبالغے سے کام لیا ہے، مگر یہ شعر انسانی عظمت کی زبردست عکاسی کرتا ہے۔ الطاف حسین حالی نے کیا خوب کہا تھا، فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ پانچواں شعر ہے، مت پوچھ کہ کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کہ کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے۔ تو اس میں کوئی مشکل لفظ تو ہے نہیں۔ مفہوم، اے محبوب مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ تیری غیر موجودگی میں میرا کیا حال تھا، تو یہ دیکھ کہ تیری موجودگی میں کتنا خوش ہوں۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اے محبوب مجھ سے یہ نہ پوچھ کہ تیری غیر موجودگی میں میرا کیا حال تھا، مجھ پر غموں کے کتنے پہاڑ ٹوٹے، میں تیرے ہجر میں کتنا رویا، تیری جدائی نے مجھے کتنا تڑپایا، تو نہیں تھا تو زندگی میرے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی، مجھے ہر سو غم دکھائی دیتا تھا، تو یہ نہ دیکھ کہ جب تو نہیں تھا تو میرا کیا حال تھا، تو یہ دیکھ کہ تو ہے تو میرا کیا حال ہے۔ تیری موجودگی نے مجھے خوش کر دیا ہے، تجھے دیکھ کر میرے دل کو قرار آ گیا ہے، میرا باطن ایک عجیب قسم کے سکون سے بھر گیا ہے، میری روح میں شادمانی آ گئی ہے، میں سراپا خوشی بن گیا ہوں، تجھے دیکھ کر میرا رنگ نکھر گیا۔ فارغ بخاری کا شعر ہے، دیکھا تجھے تو آنکھوں نے ایواں سجا لیے، جیسے تمام کھوئے ہوئے خواب پا لیے۔ چھٹا شعر ہے، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ کلیسا عیسائیوں کا عبادت خانہ یا گرجا گھر۔ میں کفر و ایمان کے مابین تذبذب کا شکار ہوں، میرے پیچھے کعبہ ہے تو میرے آگے گرجا گھر ہے۔ تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا اچھائی اور برائی کا مرکب ہے، یہاں ایمان بھی ہے اور کفر بھی ہے، میں عجیب قسم کے تذبذب کا شکار ہوں، میں ایمان اور کفر کے درمیان پھنسا ہوا ہوں، ایمان مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے تو کفر مجھے برائی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتا ہے، میرے پیچھے کعبہ ہے تو میرے آگے کلیسا ہے، کعبہ کہتا ہے نماز پڑھ، کلیسا کہتا ہے کہ عیسائیوں کی طرح عبادت کر۔ سچ تو یہ ہے کہ میں شدید الجھن کا شکار ہوں،
نیکی کروں یا برائی سمجھ میں نہیں آتا۔ دراصل شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں خیر و شر کی قوتیں انسان کو اپنی اپنی طرف کھینچنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے اسے یعنی انسان کو دو واضح راستے دکھا دیے۔ سورۃ البلد آیت 10۔ یہ انورٹڈ کوماز آپ یہاں جب اس کو یہاں کلوز کر دیجیے گا، یعنی اللہ تعالی نے انسان کو اچھائی اور برائی دونوں کا راستہ دکھا دیا ہے۔ قیصر صدیقی کا شعر ہے، بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا۔ 7واں شعر ہے، ہم پیشہ و ہم مشرب و ہم راز ہے میرا، غالب کو برا کیوں کہوں اچھا میرے آگے۔ ہم پیشہ یعنی ایک ہی پیشہ اختیار کرنے والے، ایک ہی طرح کے کاروباری افراد۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہم مشرب، ایک ہی مسلک یا عقیدے کے پیروکار۔ ہم راز، رازدان یا بھید سے واقف۔ مفہوم، غالب اور میرا ایک جیسا پیشہ اور مسلک و عقیدہ ہے، ہم ایک دوسرے کے رازدان بھی ہیں۔ رازدان، دال الف دال نون ساکن، رازدان بھی ہیں۔ غالب کو برا مت کہو، میرے نزدیک وہ ایک اچھا انسان ہے۔ تشریح، پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے اس شعر کی تشریح کچھ یوں کی ہے، محبوب غالب کو نہیں پہچانتا، اس لیے اس نے ان کے سامنے غالب کو برا بھلا کہا۔ اس پر غالب کہتے ہیں کہ وہ تو میرا ہم پیشہ اور ہم مشرب اور ہم راز ہے، اس قدر خوبیوں پر اگر تم اسے اچھا نہیں کہتے تو برا بھی کیوں کہتے ہو۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک پروفیسر صاحب کی بات ہے، تو آپ نے اس کو انورٹڈ کوماز میں لکھنا ہے، باقی میں نے اس میں اضافہ کر دیا ہے۔ گویا شاعر محبوب کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ غالب اچھے انسان ہیں، اس لیے ان کو برا نہ کہا جائے۔ اگرچہ شاعر محبوب سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ انہیں برا بھلا کہا جائے۔ انہیں اپنی برائی پسند نہیں ہے، چاہے محبوب ہی کیوں نہ کرے۔ غالب کہتے ہیں کہ اگر محبوب میری تعریف نہیں کر سکتا تو برائی بھی نہ کرے، اچھا نہیں کہہ سکتا تو برا بھی نہ کہے۔ ناصر کاظمی نے کیا خوب کہا تھا، کون اچھا ہے اس زمانے میں، کیوں کسی کو برا کہے کوئی۔ تو یہاں اگر ہماری ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔